أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. قابل احترام صدر جلسہ، ذمہ داران جمعیت اور جماعت، معزز علماء اکرام، حاضرین جماعت، ملت اسلامیہ کی ماں اور بہنوں، سب سے پہلے شکر ہے اس اللہ کا جس نے مجھے اور آپ کو اس جیسے اجتماع میں شریک ہونے کی توفیق عطا فرمائی ہے. اس کے بعد ایک چیز آپ کے سامنے واضح کرنا مناسب سمجھتا ہوں. یہ چوتھا اجتماع ہے جس میں اللہ کے فضل سے مجھے یہی عنوان دیا گیا ہے. میں سب سے پہلے ٹمکور میں بھی اسی عنوان پر اللہ کے فضل سے مجھے کچھ بولنے کا موقع ملا. پھر اس کے بعد ہسکوٹے میں بھی اسی عنوان پر کچھ باتیں کہنے سننے کی اللہ نے توفیق دی. ماضی قریب میں ماستی میں یہی عنوان. میں شکوہ نہیں کر رہا ہوں، شکر کر رہا ہوں. میں شکوہ نہیں کر رہا ہوں، اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں. اس عنوان پر ماضی قریب میں گزشتہ کچھ دنوں میں یہ چوتھی مرتبہ میں آپ کے سامنے کچھ کہنے کے لیے کھڑا ہوں. میں نے یہ تمہید اس لیے باندھی ہے تاکہ ایک ہی عنوان 4 مرتبہ کہا جائے اور ماضی قریب میں یہ باتیں آتی رہیں تو ملتی جھلتی باتیں سامنے آئیں گی، باتیں ریپیٹ ہوں گی. بس اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی عمل کی کمزوری دور کرے اور قرآن اور حدیث بار بار سنیں اور ہمارے ایمان کو اللہ تازہ کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. میں نے میرے موضوع کو شروع کرنے کے لیے سورۃ النحل کی ایک آیت کا ٹکڑا پڑھا ہے. ترجمہ اردو زبان میں یہ ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَى. اور جب ان میں سے کسی کو خوشخبری دی جاتی کہ تمہارے گھر بیٹی پیدا ہوئی ہے. ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. اس کا چہرہ کالا ہو جاتا. ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. اندر ہی اندر گھٹنے لگتا. يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ. لوگوں کے سامنے نہیں آتا، چھپتا پھرتا کہ گھر میں بیٹی پیدا ہو گئی ہے. يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ. اور دل میں یہ سوچتا أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ. اسی ذلت کے ساتھ اس بچی کو اپنے گھر میں رکھوں، اپنے ساتھ رکھوں یا گڑھا کھود کر اس کو گاڑ دو. أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ. أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ. کیا برا فیصلہ وہ لوگ کیا کرتے تھے، کتنا بدترین فیصلہ کیا کرتے تھے. لڑکا پیدا ہوتا تو خوشیاں مناتے اور اسی گھر میں اگر بچی لڑکی پیدا ہو جائے تو پھر غم کی لہر اس گھر کے اندر دوڑ جاتی. ساری تاریخ جاہلیت، زمانے جاہلیت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے کے زمانے کو سمجھانے کے لیے قرآن مجید کی آیت نمبر 50 پر 8 سورہ النحل 14واں پارہ یہ کافی ہے. 1000 کتابیں لکھنے کی ضرورت نہیں تھے. زمانہ کیسا تھا یہ ایک آیت بتا رہی ہے کہ زمانہ ایسا تھا. جب بچی پیدا ہوتی تو آدمی خوش نہیں ہوتا، جب لڑکی پیدا ہوتی تو زندہ گاڑ دیا کرتا تھا. یہ ساری چیزیں اس ایک آیت میں اللہ نے بیان فرما دی ہیں. خواتین کی ایک اچھی خاصی تعداد موجود ہے. آپ شکر ادا کیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، آپ شکریہ ادا کیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ کا.
اور آپ احسان مند رہیں دین اسلام کا کہ دین نے بالکل اپوزٹ، بالکل الٹا تمہیں مقام دیا ہے۔ میرے بھائیوں، میں نے قرآن کی جو آیت پڑھی ہے، آج بھی اس مجلس میں یا غیر مجلس کے اندر یا مسلمانوں میں کوئی بھی بچی پیدا ہونے پر اگر وہ دکھ کر رہا ہے، غم کر رہا ہے، پہلی بچی پیدا ہوتی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے حضرت الحمدللہ، دوسری پیدا ہوتی ہے ٹھیک ہے حضرت الحمدللہ خوشخبری آئی ہے، تیسری پیدا ہوتی ہے اب گھر میں لوگ آ جاتے ہیں، جی ادھر سے کوئی بڑی عورت آ جاتی ہے، ادھر سے کوئی آ جاتا ہے، کتنے بچے ہیں؟ 3 بیٹیاں ہیں، بولنے کا انداز بدل جاتا ہے، چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے، 3 بچیاں ہیں، چوتھی بچی بھی اگر آ گئی، 4 لڑکیاں ہیں، 5ویں بھی بچی اگر آ گئی، 5 بیٹیاں۔ آج بھی وہ زمانے جاہلیت کے کچھ اثرات آج بھی باقی ہیں۔ اس مجلس کا یہ حصہ ہے، اس مجلس میں آنے کا یہ مان لیجئے آپ جو بیٹھے ہیں تو اس کے لیے میں آپ کے سامنے کہتا ہوں جب آپ یہاں آئے ہیں دل میں سوچ لیجئے میرے بھائیوں، ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی گھر میں اگر بچی پیدا ہو، 1 ہو 2 ہو 3 ہو 4 ہو جتنی بھی، ہاں ایک اور چیز بتا دوں، لوگ کیا کرتے ہیں ہمارے پاس 2 بچیاں ہو گئی، ایک لڑکا ہو گیا تو بعد میں آپریشن کروا لیں گے، حرام ہے، حرام ہے، موضوع پر ہی آ رہا ہوں میں، حرام ہے، پھر تیسری بھی بچی ہو گئی، پھر چوتھے پہ کر لیں گے، یہ لڑکے کی چکر میں بچیاں بھی ہوتی جاتی رہتی ہیں اور لوگ نفرت بھی کرتے جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں ذہن میں رکھیں، خواتین اسلام ذہن میں رکھیں، سبحان اللہ، یہ جو لڑکی ہے اسے ہمارے دین نے کیا کہا ہے، عورت کے تعلق سے ہمارے اسلام نے کیا کہا ہے، کتنی بار وہ حدیث آپ کے ذہنوں میں آتی ہے، آپ کے سامنے آتی ہے، الدنیا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، المرأة الصالحہ، ارے ساری دنیا ایک طرف ہے، ساری دنیا ایک طرف ہے، اور المرأة الصالحہ نیک بیوی، نیک عورت، نیک خاتون، خاتون اسلام ساری دنیا سے بڑی ہے، ساری دنیا پر بھاری ہے، اور دنیا ایک طرف رکھ دے یہ نعمت اللہ کی ایک طرف ہے۔ قرآن مجید کی سورہ توبہ کی آیت اترتی ہے، آیت یہ ہے والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب علیم، جو لوگ سونا چاندی جمع کرتے ہیں اور سونے چاندی کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں خوشخبری سنا دیجئے دردناک عذاب کی۔ آگے کا لفظ حضرت عمر کا تمہارے سامنے پڑھوں گا، مسند احمد کی حدیث ہے، ابن ماجہ کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، قال عمر ای المال نتخذ یا رسول اللہ، حضرت عمر نے نبی سے پوچھا، قرآن میں اللہ فرماتا ہے سونا چاندی جمع کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے اگر زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں، کون سا مال جمع کریں جو سونے سے بہتر ہے، جو چاندی سے بہتر ہے؟ نبی کے الفاظ سن لیجئے، لیتخذ احدکم قلبا شاکرا ولسانا ذاکرا وزوجة تعید احدکم علی امر الاخرہ، رواہ الامام احمد وابن ماجہ۔ سبحان اللہ، 3 چیزیں دنیا میں ایسی ہیں سونے سے بہتر ہیں، چاندی سے بہتر ہیں۔ پہلی چیز نبی نے فرمایا قلبا شاکرا، ایسا دل اللہ تبارک و تعالیٰ دے دے، تھوڑا بھی ملے اے اللہ تیرا شکر ہے، تھوڑا بھی ملے اے اللہ تیرا شکر ہے، ورنہ اگر دل بے نیاز نہ ہو تو ساری دولت ملنے کے باوجود بھی بھکاری کا بھکاری اور فقیر کا فقیر آدمی رہتا ہے۔ موضوع شکریہ نہیں ہے۔ آگے چلیے، وہ لساناً ذاکرہ، ہمیشہ اللہ کا ذکر کرنے والی زبان مل جائے، ہمیشہ اللہ زبان پر اللہ کا ذکر ہو، گانے نہ ہو، خاموش بیٹھے ہیں استغفر اللہ پڑھتے رہے۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں سعودی عرب کے اندر مکے سے مدینہ جب ہم جاتے ہیں سبحان اللہ 10 کلومیٹر پر 15 کلومیٹر پر کہیں استغفر اللہ لکھا ہوا ہے، کہیں سبحان اللہ لکھا ہوا ہے، کہیں لا الہ الا اللہ لکھا ہوا ہے، کہیں لکھا ہوا ہے وَاذْكُرْ رَبَّكَ، یاد کر اپنے پروردگار کو۔ ہمیشہ زبان ایسی لے کر آئیے جو رب کو یاد کرنے والی ہو، سبحان اللہ۔ پھر تیسرا لفظ اللہ تبارک و تعالی مجلس کے ہر آدمی کو عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالی امت کے ہر نوجوان کو عطا فرمائے، وَزَوْجَةً تُعِينُ أَحَدَكُمْ عَلَى أَمْرِ الْآخِرَةِ، ایسی بیوی مل جائے، ایسی عورت مل جائے جو ہمارے آخرت کے مسئلوں میں ہماری مدد فرمائے۔ ایسی عورت شادی ہونے سے پہلے بے نمازی، اس عورت سے نکاح کرنے کے بعد نوجوان نمازی بن جاتا ہے۔ شادی ہونے سے پہلے چہرے پر داڑھی نہیں ہے، اس عورت سے نکاح کرنے کے بعد اتنی نیک بچی مل گئی، اللہ اکبر، ایسی عورت مل گئی چہرے پہ داڑھی آ جاتی ہے۔ شادی ہونے سے پہلے بینک میں کام کر رہا ہے، حرام خوری کر رہا ہے، وَزَوْجَةً تُعِينُ أَحَدَكُمْ عَلَى أَمْرِ الْآخِرَةِ، ایسی بیوی ملے آخرت کے مسئلے میں ہماری مدد فرمائے۔ نبی نے فرمایا یہ عورت سونے سے بہتر ہے، اللہ اکبر، یہ عورت چاندی سے بہتر ہے، اللہ اکبر۔ ماں اور بہنوں، تمہیں ہمارے نبی نے جو مقام دیا ہے، سونا چاندی تمہارے سامنے ہیچ ہے،
सोना चांदी तुम्हारे सामने बेकार है। कई मकामात ऐसे हैं जहां पर औरत को मर्द से ऊंचा मकाम दिया गया है, जहां हुस्न सुलूक का मसला आता है, माँ बाप को देखने का मसला आता है, उनकी तीमारदारी का मसला आता है। मशहूर हदीस हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु की है, ऐ अल्लाह के नबी किसके साथ हुस्न सुलूक करूं? तेरी माँ, दूसरी मर्तबा तेरी माँ, तीसरी मर्तबा भी 3 बार। सुभान अल्लाह, यहां मकाम औरत का बढ़ाया गया है। नसई की हदीस है, 2908 हदीस का नंबर है। सुभान अल्लाह, मुआविया इब्न जाहमा अस्सलमी रजी अल्लाह तआला अन्हु रावी हदीस हैं, कहते मेरे बाप जाहमा नबी के पास गए और कहा मेरा नाम जिहाद में लिख लीजिए। नबी ने कहा तेरे माँ बाप जिंदा हैं? माँ जिंदा है। नबी के अल्फाज आगे सुन लीजिए, शेख अलबानी ने इस हदीस को सही करार दिया है। इल्ज़महा फ़इन्नल जन्नत तहता रिजलैहा, इल्ज़महा फ़इन्नल जन्नत। मेरी माओ, मेरी बहनों, सुनो गौर से, कितना बड़ा मकाम रब ने तुम्हें अता फरमाया है। जा अपने माँ को लाजिम पकड़, अपनी माँ को लाजिम पकड़। अल्लाह हमें ये तौफीक अता फरमाए, अल्लाह हमें ये तौफीक अता फरमाए। माँ जब तक जिंदा रहे उसकी खिदमत करने की अल्लाह हमें हिदायत अता फरमाए, इसलिए कि जन्नत माँ के पैरों के नीचे है। मैं नंबर दे रहा हूं, इस मजलिस से लेकर जाइए। नसई की हदीस है, शेख अलबानी, अहमद शाकिर और दीगर मुहद्दिसीन ने सही कहा, 2908 हदीस का नंबर है। ये बड़ा मकाम औरत का है, बहुत बड़ा मकाम है औरत का। दुनिया में सबसे बड़ी चीज औरत है, उसके पैरों के नीचे अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत रखा है। और अगर बच्ची है वो तुम्हारी, अगर तुम्हारी बेटी है, सुभान अल्लाह, याद रखो अरबी जबान का ये लफ्ज यहां से लेकर जाओ, सित्रम मिनन नार है। बेटी क्या है जी? बोले मेरे साथ जरा जोर से, सित्रम मिनन नार है। क्या है? जरा जोर से, जोर से। सित्रम मिनन नार, आग और बाप के बीच का पर्दा है बेटी। अल्लाहु अकबर। जहन्नम की आग, सुनो जी, बच्चियों को बोझ समझने वालों, बच्चियों को बोझ समझने वालों, सुनो, नबी के अल्फाज सुनो, सित्रम मिनन नार, ये जहन्नम की आग है। और ये बाप है जिसने मुश्किल से बच्ची को पाला है, शादी किया है, परेशानियां सह रहा है। नबी ने फरमाया ये बच्ची रोजे क़यामत बाप और जहन्नम की आग के बीच में सितर बन जाएगी, पर्दा बन जाएगी और बाप को जलने नहीं देगी। इतना बड़ा मकाम अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बच्चियों को, औरतों को दिया है। ये बड़ी कीमती चीज है, ये नायाब तोहफा है। और जो भी कीमती चीज होती है मेरे भाइयों, उसकी हिफाजत की जाती है। कोई मैंने नहीं देखा 2000 का नोट सड़क पर गिरे हुए मैंने नहीं देखा है, संभल संभल के रखता है, 10 बार हाथ लगा लगा के देखता है, हैं या साहेब गिर गए हैं जी। अगर कोई सोना चांदी, बच्ची के कानों की बाली भी अगर गिर जाए तो सारी मजलिस एक कर देते हैं, शादी महल एक कर देते हैं, घर है तो घर ही एक कर देते हैं, इसलिए कि सोना इतना कीमती है। और मैंने तुम्हारे सामने कहा, पैसों से बड़ी, सोने से बड़ी, हीरे जवाहरात से बड़ी हमारे दीन में, हमारे मजहब में औरत है। तो इसकी कितनी हिफाजत होनी चाहिए, इसकी कितनी कदर होनी चाहिए, कितनी हिफाजत से इसे रखना चाहिए। औरतों के खातिर, औरतों की भलाई के खातिर, याद रखो मेरे अल्फाज, बाप का सीना चौड़ा होने के खातिर, कल अगर बाप शादी करके दे, इस बच्ची पर कोई दाग ना आए, इसका दामन बिल्कुल साफ हो, दागदार ना हो, इसके खातिर, इसकी इज्जत की हिफाजत के खातिर हमारे दीन ने कुछ अहकामात औरतों के लिए रखे हैं। बहुत सारे अहकामात हैं, बहुत सारी चीजें हैं, मैं सारी नहीं बयान करूंगा, मैं मुख्तसर चीजें तुम्हारे सामने कहूंगा। अल्लाह से भीख मांगते हुए अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। पहली चीज मेरे भाई, हमारे दीन ने जो औरत की हिफाजत के लिए रखा है, कुरान मजीद का लफ्ज है कर्न फी बुयूतिकुन, औरत के लिए है, औरत के खिलाफ नहीं है। घर में रहो, जहां तक हो सकता है औरतों को अल्लाह का हुक्म है घर में रहो, घर से बाहर ना निकलो, जितना मुमकिन हो घर में रहने की कोशिश करो। सुभान अल्लाह। खवातीन इस्लाम, आप ये यहां से लेकर जाएं, रोज़े क़यामत अल्लाह तबारक व तआला हर एक से सवाल करेगा। औरत से जो सवाल अल्लाह तबारक व तआला करेगा, घर के ही बारे में करेगा। अरबी जबान में अल्फाज कुछ इस तरीके से हैं। नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सही बुखारी किताबुल जुमा के अंदर हदीस ये मौजूद है, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, तुम में से हर एक जिम्मेदार है और उससे उसकी जिम्मेदारी के बारे में सवाल किया जाएगा। सारी हदीस नहीं पढ़ूंगा, सिर्फ औरत मौजू है, खातून मौजू है, उसी के तहत हदीस पढ़ी जाएगी। वल मरअतु राइयतुन
फी बैति ज़ौजिहा वहिय मस्ऊलतुन अन रइयतिहा। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज हैं। सही बुखारी किताबुल जुमा के अंदर ये अल्फाज मौजूद हैं। ख़वातीन गौर से सुनना, अल्लाह ये नहीं पूछेगा तुम डॉक्टर बनी या नहीं बनी, अल्लाह ये नहीं पूछेगा तुम हेडमास्टर बनी या नहीं बनी, और जरा आगे चलें, तुम्हें कलेक्टर बनने के बारे में अल्लाह सवाल नहीं करेगा तुम कलेक्टर बनी थी या नहीं बनी थी, और आगे चलें तुम सीएम बनी थी या नहीं बनी, पीएम बनी थी नहीं बनी थी, मिनिस्टर, ये नहीं पूछेगा। हाँ, एक सवाल हर माँ बहन से अल्लाह ताला पूछेगा, और हदीस बुखारी में मौजूद है, वल मरअतु रायतुन फी बैति ज़ौजिहा, तूने घर कैसे चलाया अल्लाह जरूर पूछेगा। जी एक सेकंड के लिए खड़ते हैं, खातून से अल्लाह ये जरूर सवाल करेगा घर कैसे चलाया, बच्चों की तरबियत कैसे की, फजूल खर्ची कितना रहा घर के अंदर, ये सवाल जरूर होगा। इसलिए घर में रहिए, खानदान में घर में रहने की कोशिश कीजिए। मैं जब भी ये हदीस पढ़ता हूं मुझे बड़ा ताज्जुब होता है। सहीह तरगीब व तरहीब में हदीस मौजूद है, जरा गौर करें आप इस हदीस पर। एक सहाबिया नबी के सामने आती हैं रजी अल्लाह ताला अन्हा, नाम है उम्मु हुमैद। क्या नाम है भाई? मैं जरा ऐसा ही हूं, क्या नाम है? उम्मे हुमैद। नाम क्या है? 3 बार मैंने कहा, कभी रखना तो जरा सोचिए, इसलिए उम्मे हुमैद। सुभान अल्लाह। वो आई अल्लाह के नबी के पास सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहा मुझे आपके पीछे नमाज पढ़ने का शौक है। किसके पीछे? अल्लाह अकबर। अब्दुर्रहमान सुदैस आ गए तो पर्दे फट जाते हैं, लोग देखने के लिए, मिलने के लिए, पीछे नमाज पढ़ने के लिए। एक सहाबिया कहती हैं मुझे नबी आपके पीछे नमाज पढ़ना है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मैं नमाज पढ़ूं आपके पीछे? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए अल्फाज कहे, मैं जानता हूं तुम्हारी ख्वाहिश, औरत मस्जिद को आना है, इस्तिफादा करना है, यह हलाल है, जायज है, मुस्तहब है, अच्छा अमल है, मगर हदीस ये जरा गौर से सुने, पर्दे के ताल्लुक से यह हदीस है। नबी ने फरमाया मैं जानता हूं तुम्हारी ख्वाहिश, तुम मेरे पीछे नमाज पढ़ना चाहती हो, मगर इससे बेहतर है तुम अपने घर की काल कोठी के अंदर जाकर नमाज पढ़ो, तुम्हें ज्यादा सवाब मिलेगा। मैंने उर्दू में अल्फाज नोट किए हैं। इसके बाद अपने घर के अंदरूनी कमरे की एक निहायत तारीक कोने के लिए, कोने को उन्होंने जगह बना ली नमाज पढ़ने की, और सारी जिंदगी भर वही उम्मे हुमैद नमाज पढ़ा करती थी। भाई नबी के पीछे नमाज पढ़ने से नबी मना कर रहे हैं, यहां आना, इससे बेहतर घर में पढ़ लो। मालों को जाना, होटलों को जाना, जी यहां वहां घूमने के लिए बाजारों में बाकायदा घूम, नबी के पीछे। नबी फरमाते हैं जितना हो सकता है घर में रहो, ये तुम्हारा मस्कन है, ये रहने की जगह है। और इतना बड़ा लफ्ज है हदीस का, सुभान अल्लाह। हदीस इब्ने हिब्बान की है, सहीहुल अस्नाद है, सुभान अल्लाह। नबी फरमाते हैं अल मरअतु औरा, सारी औरत छुपाने वाली है, कोई भी दिखाने वाली नहीं। औरत का हर हिस्सा छुपाने वाला है। अल मरअतु औरतुन फइदा खरजत, जब औरत घर से बाहर कदम रखती है, इस्तशरफहा शैतान, शैतान पीछे लग जाता है। अभी कैसे गुमराह करेंगे? इसके बाद का लफ्ज मेरे भाई, मेरी माँ बहनों गौर से सुनना इसे, वो अक़रबु मा तकूनु मिन रहमति रब्बिहा वहिया फी क़अरि बैतिहा। बहुत अच्छे अल्फाज हैं, बहुत अच्छे अल्फाज हैं। औरत अपने रब की रहमत के ज्यादा करीब होती है उस वक्त जब वो घर के अंदर रहती है, जब वो घर के बाहर निकलती है रहमत से दूर हो जाती है। यह पहला हुक्म है हमारे दीन का, जहां तक मुमकिन हो औरत घर के अंदर रहे, जहां तक मुमकिन हो घर के अंदर रहे, 4 दीवारी के अंदर के मसाइल हल करे, पहली चीज है। दूसरी चीज मेरे भाई, औरत की हिफाजत के लिए, उसकी इज्जत की हिफाजत के लिए इस्लाम ने जो दी है, इख्तिलात मर्द व जन से बचे। क्या लफ्ज है भाई? क्या लफ्ज है? इख्तिलात मर्द व जन, बोले ना, इख्तिलात मर्द व जन। जहां मर्द हजरात हैं वहां कम आया करें, इख्तिलात से बचा करें, दूर रहें, सुभान अल्लाह। और उसके ताल्लुक से अहादीस हैं, सुभान अल्लाह। जहां औरतें मर्द मिल रहे हैं, शादी का मसला हो, कोई दूसरा मसला हो, जहां मर्द हजरात हैं कोशिश करें कि दूर ही रहें, इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस इस तरीके से है, ला यखलुवन्ना रजुलुन बिइम्रातिन। हमारा मौजू क्या है? इत्तिबाए रसूल में नजात है। क्या मौजू है जी? जरा जोर से बोलो। दुनिया में अच्छा रहना है, नाम कमाना है, आखिरत में कामयाबी चाहिए तो नबी की इत्तिबा करो, नबी की इत्तिबा करो। उसे छोड़ के जाओगे
فساد فساد فساد، دنیا بھی ناکام اور آخرت بھی ناکام۔ ذرا سنو اس مسئلے میں، نبی فرماتے عورت مرد کبھی ملے نہیں، جہاں تک ہو سکتا دور رہنے کی کوشش کریں۔ کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی عورت کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت نہیں کی، کبھی نبی نے عورت کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کبھی بیعت نہیں کی، بلکہ الٹا نبی نے یہ کہا لا يخلون رجل بامرأة الا ومعها ذو محرم ولا تسافر المرأة الا مع ذی محرم۔ سبحان اللہ، بخاری کتاب الحج، صحیح بخاری میں کتاب الحج کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی مرد، انشاءاللہ بولو عمل کریں گے، ذرا زور سے، ذرا زور سے، واٹس اپ میں بیٹھنے والوں زور سے، فیس بک کے اندر رہنے والوں ذرا زور سے، انشاءاللہ اس حدیث پر ہم عمل کریں گے۔ لا يخلون رجل بامرأة، کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ اکیلے میں نہیں بیٹھے گا۔ یہاں اس کے ہاتھ میں اکیلے میں فون ہے، وہاں اس کے ہاتھ میں اکیلے میں فون ہے، سبحان اللہ، شرم سے ڈوب مرو، شرم سے ڈوب مرو، ڈرو اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ اکیلے میں نہیں بیٹھے گا، یہ اتباع ہے نبی کی، یہ اتباع ہے نبی کی، اور اسی میں راہ نجات ہے ہر عورت کی اور ہر مرد کی، اکیلا نہیں بیٹھے گا۔ یہاں تک علماء کہتے ہیں اگر ڈاکٹر کے پاس بھی جا رہا ہے تو محرم کو ساتھ میں لے کر کے جائے، حج پر جا رہی ہے عورت، عمرے پہ جا رہی ہے عورت تو محرم کے ساتھ جائے، اکیلی سفر تک نہ کرے، اس لیے کہ اختلاط ہوگا، اختلاط ہوگا۔ یہاں مجھے دو باتیں بتانی ہے۔ اختلاط میں لوگ یہ سمجھتے ہیں اختلاط سے مراد سامنے بیٹھنا، اکیلے بیٹھنا۔ میرے بھائی، اختلاط دو اور چیزوں سے ہوتا ہے، یہ ایک آواز سے اختلاط ہوتا ہے۔ کبھی ایسا نہ ہو مرد کی آواز عورت کی آواز ملے، ادھر سے یہ فون پر بات کر رہی ہیں، فون ہی تو ہے نا حضرت، فون ہی تو ہے نا حضرت، سبحان اللہ۔ یہ نعمت کے بجائے آج زحمت اور فتنہ وقت ہو چکا ہے یہ فون، اللہ ہمیں اس سے بچائے۔ فون پر بھی اگر آپ بات کرتی ہیں خواتین اسلام، یہ بھی اختلاط میں آئے گا، اس کے لیے بھی آداب بتائے گئے ہیں۔ عورت اپنی نرم آواز سے فون پر کسی پہ بات نہیں کرے گی۔ اختلاط ایک اور چیز سے ہوتا ہے میرے بھائی، دیکھنے سے اختلاط۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز سے زنا ہوتا ہے، کچھ نام نبی نے لیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آنکھ سے زنا ہوتا ہے، ہاتھ سے زنا ہوتا ہے۔ آنکھ کا زنا اللہ کے نبی نے فرمایا وہ زنا العین النظر، آنکھ کا زنا یہ ہے کہ آپ جو دیکھتے ہیں غلط عورتوں کو، یہ آنکھ کا زنا ہے، سبحان اللہ۔ مجھے یہاں افسوس سے کہنا پڑتا ہے بہت ساری بچیاں ہیں کالج میں پڑھنے والی، اسکول میں پڑھنے والی، کسی سمندر پر چلی گئی، ایک فوٹو پکڑے اٹھا کر فیس بک میں ڈال دیے۔ اب یہ غور کرتے ہوئے بیٹھ رہی ہیں کتنے لوگ لائک کرتے ہیں اسے، کتنے لوگ دیکھنے والے ہیں۔ بے شرم لڑکیوں، بے شرم لڑکیوں، ایسا کرنے والوں غور سے سنو، پہاڑ پر چلی گئی فوٹو پکڑ کر ڈال دیا، اسکول کے فنکشن کا فوٹو پکڑ کر کے ڈال دیا، کالج کی ڈگری کا فنکشن فوٹو پکڑ کے ڈال دیا۔ یہاں نبی فرماتے ہیں دیکھنا زنا ہے آنکھوں کا، دیکھنا زنا ہے آنکھوں کا۔ ایک وہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی، فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی، مر گئی تو انہوں نے وصیت کیا میرے جنازے کو کوئی غیر مرد نہ دیکھے، میرے جنازے کو کوئی غیر مرد نہ دیکھے۔ نام فاطمہ رکھنا آسان ہے، نام عائشہ رکھنا آسان ہے، نام حفصہ رکھنا آسان ہے، مگر ان جیسا بننا بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے میری بہنوں۔ سنو غور سے، یہ ایک فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی، سبحان اللہ، کہتی تھی وصیت کر کے گئی میری میت پر بھی، میرے جنازے پر بھی کسی غیر مرد کی نگاہ نہ پڑے۔ اور ایک آج کی عورت ہے فوٹو پکڑ پکڑ کر فیس بک پہ ڈال رہی ہے اور ساری دنیا کے کمنٹس لینے کے پیچھے پڑی ہوئی ہے۔ اللہ بچائے، اللہ بچائے۔ اختلاط مرد و زن سے بچیں، اختلاط مرد و زن سے۔ یہاں جو ماں باپ بیٹھے ہیں، اتنی بڑی تعداد میں ذمہ داران بیٹھے ہیں، بے پردگی کا بڑا نقصان ہوگا، دنیا سے بڑا آخرت کا نقصان ہوگا۔ ذمہ داران سن لو، عمار ابن یاسر کی حدیث ہے، عمار ابن یاسر کی صحیح حدیث ہے، الجامع الصغیر، صحیح الجامع الصغیر کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے۔ نبی فرماتے ہیں تین لوگ ایسے ہیں جو جنت میں نہیں جائیں گے، ثلاثۃ لا يدخلون الجنۃ ابدا۔ پہلے نمبر پر آج کے موضوع سے تعلق رکھنے والی بات ہے، سبحان اللہ، الدیوس ومدمن الخمر والرجلہ، سبحان اللہ۔ وہ دیوس باپ جنت میں نہیں جائے گا، اس کی بیٹی بے پردہ ہے، اس کی بیٹی بے شرم ہو کر جا رہی ہے، اس کی بیوی بے شرم ہے، بے پردہ ہے، اور یہ دیکھ کر خوشیاں منا رہا ہے میری بچی ترقی کے راستوں پہ چل رہی ہے، ڈیولپمنٹ کے راستے پہ چل رہی ہے۔ یاد رکھو دنیا ختم ہوگی،
ختم ہو جائے گی. اللہ کے سامنے کھڑا رہنا ہے تمہیں, اللہ کے سامنے کھڑا رہنا ہے. نبی نے فرمایا ایسا دیوس کبھی جنت میں نہیں جائے گا, کبھی جنت میں نہیں جائے. بڑا نقصان ہے, بڑا نقصان ہے. اختلاط سے بچو. اور آخری بات جس کی تاکید عورتوں کے لیے ہمارے دین نے کیا, اسی کے ساتھ میں میرا مختصر یہ جو خطاب ہے میں سمیٹ لیتا ہوں. عورت کے خاطر, عورت کی حفاظت کے خاطر ہمارے دین نے پردے کا حکم دیا ہے. اس کے خاطر, سبحان اللہ, اس کے خاطر. اور بار بار میں یہ لفظ کہہ رہا ہوں, اللہ سے میں اس جگہ بھیک بھی مانگتا ہوں تاکہ یہ عورت صحیح سالم, پاک دامن, عفت کے ساتھ, امانت کے ساتھ, ایک بھی دھبا لگے بغیر باپ کے گھر سے شوہر کے گھر کو چلی جائے, باپ کے گھر سے شوہر کے گھر کو چلی جائے. سوسائٹی میں کبھی باپ کا سر نیچے نہ ہو. کبھی بھی ہم رجسٹرار آفس کے اندر یہ نہ دیکھیں کہ کسی غیر مسلم کے ساتھ کسی بچی نے نکاح کر لیا ہے اور اپنا مسلک تبدیل کر لیا ہے, بھاگ کر چلی گئی ہے. اس کے خاطر کہیں کل کسی کا منہ کالا نہ ہو, اس لیے ہمارے دین نے حکم دیا ہے بچی کو پردہ کرا, بچی کو پردہ کرا اور بے پردگی سے بچا. سبحان اللہ, ہمارے خاطر, اس لیے کہ ہمارا رب رحیم ہے, ہمارا رب غفور ہے. پردہ کرنے کا حکم دیا. بے شمار آیتیں, بے شمار آیتیں ہیں, مگر وقت کی تنگی ہے ہمارے سامنے, کم ہے وقت ہمارے سامنے. میں ساری چیزیں آپ کے سامنے نہیں بیان کروں گا. پردے کے بارے میں بے شمار باتیں قرآن و حدیث میں بتائی گئی ہیں. ایک چیز صرف آپ بھائیوں کے سامنے بول کر میں اس مختصر خطاب کو سمیٹ لیتا ہوں. وہ چیز یہ ہے, پہلا جو پردے کا حکم ہے وہ حکم دیا گیا ہے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ولیمے کے موقع پر. تعجب ہے, ذرا سنیے گا غور سے, بخاری کی حدیث ہے. حضرت انس کہتے ہیں میں خادم رسول ہوں صلی اللہ علیہ وسلم, 10 سال سے خدمت کر رہا ہوں. کتنے؟ 10 سال سے خدمت کر رہا ہوں. زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہو رہا ہے, نبی ولیمہ کر رہے ہیں, اور یہ آیت نازل ہوتی ہے پردے کی, وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ. اگر تم نبی کی بیویوں سے کوئی چیز مانگتے ہو پردے کے پیچھے سے مانگو. اللہ اکبر, پردے کے پیچھے سے مانگو. مجھے بات یہاں اور آگے سنو. حضرت انس کہتے ہیں میں دعوت میں بہت آگے بڑھ چڑھ کر کام کر رہا تھا, ساری دعوت ختم ہو گئی, سارے لوگ ختم ہو گئے, میں گھر کے اندر جانا چاہا, نبی نے میرے اور گھر کے بیچ میں پردہ ڈال دیا. کہا تم بھی نہیں دیکھ سکتے میری بیوی کو. اللہ اکبر, تم بھی نہیں دیکھ سکتے میری بیوی کو, تم سے بھی پردہ ہے. بینی و بینہو, بینی و بینہو. سبحان اللہ. میرے بھائی کون ہے, خالہ کا بیٹا ہو, ماموں کا بیٹا ہو, چچا کا بیٹا ہو, جس سے پردے کا حکم ہے, رب نے کہا ہے پردہ کرنا لازم ہے, واجب ہے. دل صاف رکھو, دماغ صاف رکھو, ساری چیزیں صاف ہو جائیں گی. سمجھ رہے ہیں آپ, ساری چیزیں صاف ہو جائیں گی اور بدنامی سے منہ کالا ہو جائے گا. قرآن جو کہتا ہے ان سے پردہ کرنا ہے تو ضرور کرنا ہے. نبی نے حضرت انس سے پردہ کروایا ہے. اللہ اکبر, حضرت انس سے پردہ کروایا ہے. کیسے پردہ کرنا ہے خواتین ذرا سن لیں. یہ میں نے بڑی اہمیت کے ساتھ میں نے اس کو نوٹ کیا ہے. یہ بولنے سے پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے, اس کو میں نے نوٹ کیا ہے جو بخاری کی حدیث ہے. اما عائشہ بیٹھی ہوئی ہیں. لوگ کبھی کبھی کہتے ہیں ان کے بیانات میں جوش آتا ہے, کن کے, اہل حدیث حضرات کے. یہ لوگ ایسا بولتے ہیں کہ اگر ہاتھ میں کچھ دے دیا جائے جا کے کچھ کر دے گا آدمی. دیکھو حضرت عائشہ کو آپ کیا کہو گے, غور سے دیکھو. حضرت عائشہ بیٹھی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بخاری کی حدیث ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی کی بیٹی عبد الرحمن ابن ابی بکر, عبد الرحمن حضرت عائشہ کے سگے بھائی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کے بھائی کی بیٹی, ان کا نام بھی حفصہ ہے. وہ اوڑھنی اوڑھ کر اما عائشہ کے سامنے آ کر بیٹھ جاتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نقاب, اسکارف جو اوڑھتے نا اوپر, پیشانی کے اوپر اور بال کے اوپر. سبحان اللہ. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولتی نہیں, پہلے اوڑھنی پکڑ کر گھسیٹ کے نکالتی ہے, پھر اس کو پھاڑ دیتی ہے. کیا کرتی ہیں, اس کو پھاڑ دیتی ہیں. اور یہ لفظ عربی زبان کا ہے. اما عائشہ ان کے سامنے پڑھتی ہیں, اما تعلمین, اما تعلمین ما انزل اللہ فی سورۃ النور, اما تعلمین ما انزل اللہ فی سورۃ النور. تمہیں معلوم نہیں ہے اللہ نے پردے کے بارے میں سورہ نور میں کیسی آیت اتاری ہے؟ اس کے باوجود یہ باریک خمار پہن کر آ گئی ہو, یہ باریک کپڑا پہن کر آ گئی ہو, پھر موٹا کپڑا منگا کر ان سے پردہ کرواتی ہے. سبحان اللہ. جو بھی برقع ہم پہن رہے ہیں, میں نے ہر جگہ کہا ہے یہ لفظ, برقعے کو برقعے کی ضرورت ہے. جی ہاں, میں نے ہر جگہ کہا ہے برقعے کو برقعے کی ضرورت ہے. برقعے کو برقع پہنائیے.
कैसे बुरखे सहाबियात पहना करती थी, मैं एक लफ्ज भी नहीं कहूंगा, हदीस पढ़ूंगा तुम्हारे सामने, यहां से हदीस लेकर जाइए, कैसे बुरखे पहना करती थी। जब कुरान की आयत उतर रही है, सुभान अल्लाह, कि आप वला युबदीन ज़ीनतहुन, ज़ीनत जाहिर ना करे, जब कुरान की आयत उतर रही है हिजाब किया करें, सुभान अल्लाह। मुसन्नफ अब्दुल रज़्ज़ाक़ की हदीस है, उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा राविया है, कहती कैसा बुरका होता था। उन्होंने नक्शा खींचा है, अंसार की औरतें ऐसी चादर पहना करती थी, ऐसा बुरका पहना करती थी, घूंघट बनाते हुए घर से जब निकलती ऐसा लगता था सिर्फ एक आंख नजर आती, ऐसा लगता हुआ कि सर पे कौवा बैठा हुआ है। सुभान अल्लाह, मैंने ये पढ़ा है और हरम शरीफ में, हरम के अंदर मैंने ऐसी औरतों को देखा है, सारा सर, सारे कदम, सारा का सारा सुभान अल्लाह छुपा हुआ है। ये एक आंख है जो देखने के लिए, ये बुरका सहाबियात का है, ये चादरें सहाबियात की हैं। बुरखे के ताल्लुक से एक लफ्ज बात खत्म कर लेता हूं मैं इंशाअल्लाह ताला, कभी याद रखें इसलिए कि देखा गया है, बुरखे में कभी शोहरत नहीं होनी चाहिए। औरतों के बीच में औरत जा रही है, कहां से खरीदे बुरखा जी, हज में गई थी, हज से लेकर आई, उम्रे में गई थी, उम्रे से लेकर आई, दुबई गए हुए थे हमारे नड़न की बेटी के बेटे, वो वहां से लेकर आए जी। बुरखे में शोहरत, किसमें भाई? बुरखे में शोहरत। आपस में औरतें मिलती हैं जी, क़यामत का तस्किरा, नमाज का तस्किरा कभी नहीं करती होंगी, करती हैं ये माल कहां से खरीदा तुमने, ये साड़ी कहां से, ये कपड़ा कहां से, ये बुरखा कहां से। सुनो मेरी बहनों, गौर से सुनो, अगर बुरखा खरीदते वक्त तुम्हारी नीयत शोहरत की है, लोगों में दिखावे की है, खानदान में बड़ाई की है, तो फिर ये हदीस तुम्हारे जहन में होनी चाहिए। इब्न माजा की हदीस है, अलबसहुल्लाहु सौबा मज़ल्लतिन यौमल क़ियामा। ऐसी सारी, हमारे लिए भी है हदीस, मौजू खवातीन है, इसलिए उनके लिए उलमा ने लिखा है, शेख अलबानी ने इस हदीस को नोट किया है, सुभान अल्लाह। अलबसहुल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के रोज ज़ीनत का बुरखा पहनाएगा। बुरखा खरीदे ज़ीनत को छुपाने के लिए। बातें बहुत ज्यादा हैं, वक्त हो चुका है, अल्लाह पाक से मैं दुआ करता हूं, अल्लाह तबारक व तआला जो सही पर्दा है, अल्लाह हमारी माओं को, हमारी बहनों को इख्तियार करने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला जन्नत की जो 5 सरदार औरतें हैं, हज़रत आसिया अलैहिस्सलाम, हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम, इसी तरह हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, इन जैसी अल्लाह हमारी बच्चियों को बनाए। नहीं बोलेंगे आमीन जी? नहीं बोलेंगे आमीन, ठीक है। अल्लाह इन जैसी हमारी बच्चियों को बनाए। अल्लाह तबारक व तआला हमारी बच्चियों को ज़ख़ीर आखिरत बनाए, हमारे और जहन्नम की आग के बीच का पर्दा अल्लाह हमारी बच्चियों को बनाए, अल्लाह नेक और सालेह बनाए। इस मौके पर हमारे जमीयत अहले हदीस के कुछ लोग बहुत ज़्यादा बीमार हैं, इतने बीमार हैं, गले के कैंसर में कुछ लोग हैं, कुछ लोग यमंडी जैसी बड़ी बड़ी लाइलाज बीमारियों में हैं, जिन्होंने बहुत सारा काम भी किया है। मैं कहता हूं सभी लोग दुआ करें, अल्लाह उनको शिफाए आजिला कामिला अता फरमाए। जितने बीमार हैं अल्लाह सबको शिफाए आजिला कामिला अता फरमाए। और एक खास दुआ, जितने लोग तौहीद से दूर हैं अल्लाह उनको तौहीद की दौलत से मालामाल फरमाए, अल्लाह उनको तौहीद की दौलत से मालामाल फरमाए, अल्लाह उनको तौहीद की दौलत से मालामाल फरमाए। जितने लोग परेशान हैं अल्लाह हर एक की परेशानी दूर फरमाए। जितने कब्र परस्त हैं अल्लाह तबारक व तआला उस नहुसत से उनको बचाए, अल्लाह बिदात की नहुसत से बचाए, अल्लाह हर मुसलमान को मुत्तबे सुन्नत बनाए। आमीन। व सल्लल्लाहु अला नबील करीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।